أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید بنائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج خبر سیریز کے 6 لیکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں۔ تو دین کیا ہے؟ دین اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان۔ تو اب انشاءاللہ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ پہلی مرضی جو اسلام ہے اس کو سمجھیں گے۔ پہلے اللہ کی مرضی کیا ہے؟ تو پہلی اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اسلام۔ تو اسلام کے بارے میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنا دل اللہ کے سپرد کر دے اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر۔ یہ اسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اب مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ مسلمان کے معنی فرما برداری۔ مگر حدیث میں کیا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی اس کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ مسلمان کے معنی یہ ہے۔ اور اولیاء اللہ جو قرآن کے ساتھ اور جو حدیث کے ساتھ جو ڈیفینیشن بتائے اس کو سمجھیں گے۔ تو اب اسلام کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ ماننا۔ تو کیسا ماننا اپن؟ بلا چو چرا اطاعت کے لیے گردن خم کر دینا، یعنی گردن کو جھکا دینا۔ اور مسلمان کے بارے میں کیا بتایا؟ فرما بردار۔ تو اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک مثال سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سپرد ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر اللہ کا حکم آنے والا ہے کہ ہمیں ہجرت کرنی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان کے آپ کے ساتھ کون ہوگے؟ یہ کون پوچھ رہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ہوگے۔ تو یہ سب بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ ہجرت کرنی ہے۔ پھر جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے تو یہ میرا بستر ہے، آپ اس پہ سو جانا۔ اور یہ کون کہہ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم مل رہا ہے کہ اس بستر پہ سو جانا۔ اب حکم ہے تو دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا سپردگی کرے۔ تو موت کا بستر ہے اور باہر پورے کفار تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کیسے خود سپردگی کر رہے؟ یہ خود سپردگی کے ایگزامپلس ہے۔ تو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا، لیکن ہمارے پاس ہے خود سپردگی ہونا؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم وہ پلیس پہ رہے تو اپن کو بالکل بھی نیند نہیں آتی ڈر سے،
मगर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल भी अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, यानी दिल भी अल्लाह के हवाले कर दिए। किसी ने पूछा आपसे कि जब हिजरत की रात जो सो गए थे तो कैसा सो गए थे, तो बोले कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला बता रहे कि हर रात मैं अल्लाह की इबादत में आजिज़ी में गुजारता हूँ, मगर एक रात ऐसी थी जो मैं पुरसुकून सो गया। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बता रहे। तो सुकून इस बात का था कि दलील मिल गई थी कि उस रात में अब अली को मौत नहीं आ सकती, क्योंकि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, ए अली यहाँ पर सो जाना, सुबह उठना। जब नबी ने कह दिया सुबह उठना, आज अली को मौत नहीं आ सकती। फिर ये अमानतें देना, फिर मदीने आके मुझसे मुलाकात करना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कह रहे। और एक चीज क्या हुक्म था, नबी का सो जाना, यानी एक चीज क्या हुक्म था नबी का कि सो जाना। अब तहज्जुद की जरूरत नहीं है, अब नबी ने कहा सो जाना, नबी का हुक्म है सो जाना, तो सोना इबादत है। अब कुरान नहीं पढ़ना और उस रात में और अब तहज्जुद भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि सो जाना बोलकर। तो और जागना बेअदबी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सो जाना। तो देखिए किस तरह खुद सुपुर्दगी करे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद सुपुर्द हो गए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया और सुना गया अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कहने वाले को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुनने वाले को भी अमल करने की तौफीक अता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।